بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم ناظرین، رمضان کے مہینے کے بعد سال کے سب سے قیمتی جو 10 دن ہوتے ہیں وہ عشر ذی الحجہ کے ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں جن کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ سال کے سب سے قیمتی دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ قرآن مجید میں وَفَضْ وَفَا اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے نا، تو 10 راتوں سے مراد یہی 10 دن ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ اللہ کا شکر کا موقع ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے بعد جو سب سے قیمتی 10 دن ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، دعاؤں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگنے کے لیے، وہ سب سے قیمتی 10 دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو 2026 میں عطا فرما دیے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے اور ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کیا عبادت کے کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کو سنائی ہے، وَفَجْرٍ وَعَصْرٍ۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اگر کسی چیز کی قسم کھائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بہت اہم قیمتی ہے۔ اللہ جس چیز کی قسم کھا رہا ہو، سوچ کر دیکھو کہ وہ چیز اللہ کے نزدیک کتنی قیمتی اور کتنی اہم ہوگی۔ تو اللہ نے وہ فجر کی قسم کھائی وَعَصْرٍ، جو راتوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ ذوالحجہ کی 10 راتوں ایسی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت سال کے تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے، عزیز ہیں۔ تو یہی آپ اندازہ کریں کہ یہ 10 دن اللہ کے نزدیک کتنے قیمتی ہوں گے۔ ان 10 دنوں میں ہی حج کی جو تمام چیزیں ہیں وہ کی جاتی ہیں، حج کے جو ارکان ہیں، اور ذی الحجہ ان 10 دنوں میں بھی، اور ذی‌الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور بڑا دن ہے، ان 10 دنوں میں سب سے بڑا دن یوم عرفہ، کیونکہ حج کا سب سے بڑا جو رکن ہے وہ اسی ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ عرفے کے دن ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب تو ہی ہے، روزے رکھنے کا بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کا ایک روزہ یہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے، اور ایک رات میں عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے 9 ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آجکل ترین دن ہے، عرف کا دن، اور اس دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ان 10 دنوں میں صدقہ کرنے میں بھی ثواب ہے، بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور 10 دنوں میں آپ عبادت خوب کیجیے، نماز، روزہ، درود شریف، ذکر، استغفار، جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ آپ خوب کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور سب سے بڑی عبادت ان 10 دنوں کہ ہم اور آپ عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے۔ گناہوں سے بچنا، کیونکہ آج کل فتنے فساد کا ٹائم چل رہا ہے، یہ تو گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے جو میں کروں؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت ہے گناہوں سے بچنا، کیونکہ آپ نیکی کے کام نہ کریں لیکن گناہوں سے بچ رہے ہیں تو آپ کا نام اعمال چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی بھرتا رہے گا، لیکن آپ نیکیاں کر رہے ہیں ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر گناہ جو ہے نا وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا۔ دیکھیے جیسے ان 10 دنوں میں عشر ذی الحجہ میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو جن 10 دنوں میں یا جس دن بھی اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے، جس دن عبادت کرنا ہے، جیسے رمضان کے مہینے عبادت کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو جب سب عبادت کرنے کا ثواب بڑھے گا تو اس دن کی فضیلت اور اس دن کے احترام کی وجہ سے گناہ کرنے کا بوال بھی بڑھے گا۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ یہ ویسے ہی حرمت والا مہینہ ہے، 4 مہینے کے قابل احترام مہینے ہیں جس میں جنگ کرنا یہ مشکرین اور
قریش کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کا حرمت والا مہینہ بنایا ہے، منہا اربعۃ حرم، جس میں ایک ہے ذی الحجہ۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں پورے مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب بڑھا ہوا ہے، لیکن 10 دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ بڑھا ہوا ہے، جس کو 8 ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا بوال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ عبادت کے کام کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، گناہوں سے بچنے کی فکر کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گناہوں سے نہ بچیں۔ آپ گناہوں سے نہیں بچیں گے تو پھر نیکیاں آپ کی برباد اور ضائع ہو جائیں گی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے پانی کی ٹنکی ہو، نیچے سوراخ ہو تو اوپر سے آپ پانی چاہے کتنا بھی بھرتے رہیں، ٹنکی خالی ہوتی رہے گی۔ تو گناہوں سے بچنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نیکیاں کم کریں چاہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی فکر کیجیے۔ ویسے تو میں یوں کہوں گی نیکیاں بھی خوب کیجیے اور گناہوں سے بچیے، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ گناہوں سے بچنا یہ آج کل کے ٹائم میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو عشرے کے ذی الحجہ کی یہ کچھ فضیلت تھی، اور جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ بہترین عمل یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ تو یہ عشرے ذی الحجہ کی کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ روزہ رکھنا یہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اور زیادہ ثواب میں، فضیلت میں بڑھا ہوا ہے۔ عبادت کرنا یہ باقی تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے، تو نفل عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ بیسٹ ہے۔ آپ نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، گناہوں سے بچیے، ذکر استغفار کیجیے۔ مطلب کہنے کا ہے کہ A to Z عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ عشرے ذی الحجہ میں خوب کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور کوئی سوال ہو تو مجھے کمنٹ کیجیے، میں آپ کو اس سوال کا جواب انشاءاللہ ضرور دوں گی۔ اب ان 10 دنوں میں عشرے ذی الحجہ، عید الاضحیٰ، قربانی سے متعلق تمام مسائل پر ہی آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو صدقہ کے ذریعے شیئر کریں اور دعاؤں کی گزارش ہے۔ اللہ پاک آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ کی تمام دلی حاجتوں، دعاؤں کو قبول فرمائے۔